लाइला खालिद 1944 में फ़लस्तीन के शहर हाइफा में पैदा हुए। ये वो वक्त था जब बरतानवी फ़लस्तीन अपनी पुरतशद्दुद इंतहा के करीब था। मकामी फ़लस्तीनी अवाम की खुद मुख्तारी की ख्वाहिशत को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था। सियासी माहौल बहुत कशीदा था, साहूनी अबदकरी और नीम फौजी सरगर्मियां बढ़ रही थीं। खालिद का बचपन इसी बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंजर में गुजरा। अनकरीब आने वाली तबाही, जिसे फ़लस्तीनी नक्बा यानी अलमिया कहते हैं, उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनका खानदान बेशुमार दूसरों की तरह जल्दी बेगारी की तो हकीकत का सामना करने वाला था। उनके बाद के रास्ते को समझने के लिए ये तारीखी पस मंजर बहुत जरूरी है। साल 1948 फ़लस्तीनियों के लिए एक अहम और अलमनाक मोड़ था। इसराइल की रियासत के कायम के साथ ही जंग शुरू हो गए। 7 लाख से ज्यादा फ़लस्तीनी अपने घरों से निकल दिए गए या भागने पर मजबूर हुए। वो पड़ोसी अरब मुमालिक में पनागुज़ीन बनकर बिखर गए। खालिद का खानदान भी उन लोगों में शामिल था जिन्हें हैफा से जबरदस्ती बेदखल किया गया था। उन्होंने लेबनान में पनाह ली, जो बहुत से बेघर फ़लस्तीनियों के लिए एक आम मंजिल थी। ये वाक़या सिर्फ जंग का नतीजा नहीं था, ये नस्ली सफाई की एक सोची समझी कार्रवाई थी। वतन, जैदत और वक़ार का नुकसान पूरी एक नस्ल के लिए एक बुनियादी तजुर्बा बन गया। दुनिया ने ज़्यादातर तमाशा देखा, या इससे भी बदतर इस बेदखली में मदद की। लेबनान के पनागुज़ीन कैंप में परवान चढ़ते हुए खालिद ने बेवतन होने की तौक हकीकतों का बराह रास्त तजुर्बा किया। हालात अक्सर बहुत खराब होते थे। गुर्बत और गैर यकीनी सूरत हाल नुमायां थे। बेघर लोगों में नाइंसाफी का एहसास तौर पर महसूस होता था। वो अपने खोए हुए घरों की मुसलसल याद और वापसी की ख्वाहिश के साथ रहते थे। ये माहौल सियासी शौर के लिए एक बत्ती की तरह था। बैनुल अक़वामी बरदरी ने इंसानी हमदर्दी की इमदद से ज्यादा कुछ पेश नहीं किया, और बुनियादी सियासी लय को हल करने में नाकाम ही फ़लस्तीनियों का अपनी ज़मीन और खुद मुख्तारी का हक। ऐसे तरबियाती सालों ने खालिद के नुक्ते नज़र और उनके अज़्म को गहराई से तश्कील दिया। बेदखली और वापसी की तरफ के इसी माहौल में खालिद की सियासी सरगर्मी शुरू हुई। 14 या 15 साल की कम उम्र में वो अरब कौमी तहरीक में शामिल हो गए। जॉर्ज हबश की क़यादत में इस पान अरब तंजीम का मकसद फ़लस्तीन को आज़ाद कराना और अरब दुनिया को मुत्तहिद करना था। ये तहरीक बाद में तब्दील हुई और इसकी फ़लस्तीनी शाख 1967 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन या PFLP बन गई। PFLP ने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नज़रियाती निज़ाम अपनाया। इसने फ़लस्तीनी आज़ादी हासिल करने के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद को एक बुनियादी ज़रिया करार दिया। खालिद की इब्तदाई शिराकत ने इस मकसद के लिए गहरी वाबस्तगी का इज़हार किया, जो उनके ज़ाती तजुर्बे और इज्तिमाई शिकायत के एहसास पर मबनी थे। लाइला खालिद समेत फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत के कुछ अनासिर का तैयारों के अगवा का सहारा लेना कोई इत्तेफाकी फैसला नहीं था। ये गहरी मायूसी और एक सोची समझी हिकमत अमली से पैदा हुआ था। फ़लस्तीनी मसले पर दहाइयों की सफरती बेअमली और बैनुल अक़वामी बेहिस्सी ने इस माहौल को जन्म दिया था। PFLP ने खासतौर पर इस बेहिस्सी को तोड़ना चाहा। उनका मकसद फ़लस्तीनी मकसद को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करना था। मकसद ये था कि दुनिया को उनके वजूद और उनकी जिद्दोजहद को तस्लीम करने पर मजबूर किया जाए। तैयारों का अगवा अलमी सुर्खियां बटोरने के एक सनसनी खेज़ ज़रिया समझा गया। इनका मकसद इसराइल और उसके इत्तेहादियों पर दबाव डालना और फ़लस्तीनी सियासी कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाना भी था। खालिद की पहली बारी कार्रवाई 29 अगस्त 1969 को तबुआ की परवाज़ 840 का अगवा था। ये परवाज़ रोम से तेल अवीव जा रही थी। उन्होंने एक मर्द सती के साथ बोइंग 707 को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने इसे शाम के शहर दामिश्क की तरफ मोड़ दिया। लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को निकाल लिया गया। फिर खालिद और उनके साथी ने तैयारे के अगले हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। अहम बात यह है कि इस वाक़ये में कोई मुसाफिर या अमला जख्मी नहीं हुआ। बुनियादी मकसद अलामती और सियासी था, फ़लस्तीनी जिद्दोजहद को उजागर करना। ये इसराइली सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रास्त चैलेंज भी था। इस कार्रवाई ने ज़बरदस्त बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल की, जिससे खालिद फौरी तौर पर अगरचे मुतनाज़ा एक आलमी शख्सियत बन गए। एक साल बाद 6 सितंबर 1970 को खालिद ने एक और जुर्रतमंदाना कार्रवाई में हिस्सा लिया। ये PFLP की डॉसन्स फील्ड अगवाओं का हिस्सा था, जो मुतावतर मुनाज़म कार्रवाइयां थीं।
Khalid اور پیٹرک آرگویلو جو ایک نکراگون امریکن سینڈینستا ہمدرد ہے نے ایل کی پرواز 2019 کو اغوا کرنے کی کوشش کی. یہ پرواز آمسٹرڈام سے نیو یارک شہر جا رہی تھی. ایل کی پروازائن اپنی سخت سیکیورٹی کے لیے مشہور تھیں. یہ کوشش ایئر مارشلز اور مسافروں نے ناکام بنا دی. آرگویلو کو گولی لگی اور وہ مارے گئے. خالد جن کے پاس 2 ہینڈ گرینیڈ تھے قابو کر لی گئیں جب طیارے نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی. اس ناکام کوشش نے ان کی بدنامی کو مزید بڑھا دیا. خالد کی گرفتاری تھوڑے عرصے کے لیے تھی. انہیں 1 مہینے سے بھی کم عرصے تک برطانوی حراست میں رکھا گیا. 1 اکتوبر 1970 کو انہیں قیدیوں کے تبادلے کے تحت رہا کر دیا گیا. برطانوی حکومت PFLP کے دیگر اغواؤں میں بنائے گئے یورگمالیون کے بدلے انہیں رہا کرنے پر رضامند ہو گئے. ان کارروائیوں کا اثر ناقابل تردید تھا. انہوں نے فلسطینی مقصد کو دنیا بھر کے اخبارات کے پہلے صفحے پر لکھا کیا. جبکہ مغرب میں انہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کے بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی. بہت سے فلسطینیوں اور ان کے حمایتیوں کے لیے جائز مزاحمت کی کارروائیاں تھیں. انہوں نے اشارہ دیا کہ فلسطینی عوام پوشیدہ نہیں رہیں گے. طیاروں کے اغوا نے ان کی غیر حل شدہ شکایت کے بارے میں چاہے کتنی ہی متنازع کیوں نہ ہو ایک عالمی بحث شروع کر دی. طیاروں کے اغوا کے بعد لیلا خالد کی ایک خاص تصویر ایک علامت بن گئی. اس میں وہ ایک چونکانے والا کیفی ہے جو فلسطین کا روایتی رومال ہے سر اور کندھوں پر لپیٹے ہوئے دکھائی دے رہی تھی. انہوں نے ایک AK-47 اسالٹ رائفل پکڑی ہوئی تھی. یہ تصویر جو اکثر فوٹوگرافر ایڈی ایڈمز سے منسوب کی جاتی ہے ایک پرعزم بگیانہ نوجوان خاتون کو دکھاتی تھی. یہ جلد ہی فلسطینی مسلح جدوجہد اور اس جدوجہد میں خواتین کے اختیار کی ایک مضبوط علامت بن گئی. کچھ لوگوں کے لیے وہ چے گیوارا کی طرح ایک انقلابی علامت تھی. دوسروں کے لیے یہ تصویر بین الاقوامی دہشت گردی کا چہرہ تھی. تشریح سے قطع نظر اس کی تصویری طاقت بہت زیادہ تھی جس نے عالمی شعور میں ان کی جگہ مضبوط کر دی. رہائی اور مشرق وسطی واپسی کے بعد خالد سیاسی زندگی سے پیچھے نہیں ہٹیں. وہ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن کی ایک نمایاں رکن بن گئیں. انہوں نے فلسطین نیشنل کونسل جو پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کا قانون ساز ادارہ ہے کی رکن کے طور پر بھی خدمت انجام دیں. ان کا کردار براہ راست مسلح کارروائی سے سیاسی وکالت، تحریر اور عوامی تقریر کی طرف منتقل ہو گیا. وہ PFLP کے مارکسسٹ لیننسٹ نظریے کی ایک بلند آواز حمایتی رہیں. یہ نظریہ ایک سیکولر جمہوری فلسطین پر زور دیتا تھا اور اس جدوجہد کو ایک وسیع تر سمرج دشمن تحریک کا حصہ سمجھتا تھا. ان اصولوں سے ان کی وابستگی دہائیوں کی سیاسی اتھل کے دوران مستحکم رہی. خالد نے فلسطینی حقوق پر ہمیشہ ایک مضبوط موقف برقرار رکھا ہے. وہ اوسلو معاہدے جیسے امن معاہدوں کی سخت ناقید رہی ہیں. انہوں نے دلیل دی کہ یہ معاہدے بنیادی فلسطینی اصولوں پر سمجھوتا کرتے ہیں. ان اصولوں میں سب سے اہم فلسطینی پناہ گزینوں کا اپنے آبائی گھروں اور زمینوں پر واپسی کا حق ہے. وہ ایسے معاہدوں کو اسرائیلی اور امریکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف سمجھتی تھیں. ان کا نقطۂ نظر فلسطینی رائے عامہ کے ایک نمایاں طبقے کسی کرتا ہے جو غیر منصفانہ سمجھے جانے والے سفارتی عمل سے دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتا ہے. وہ ایک جامع حل کی وکالت کرتی رہتی ہیں جو فلسطینی عوام پر کی گئی تاریخی انصافیوں کا ازالہ کرے نہ کہ صرف ایک فکری ریاست کا. ان کی سرگرمی فوری اسرائیلی فلسطینی تنازع سے آگے تک پھیلی ہوئی تھی. خالد نے دیگر بین الاقوامی انقلابی تحریکوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے. نچراگوا کے ساتھ ان کا تعلق خاص طور پر قابل ذکر ہے جس کی ایک وجہ ان کے ساتھی پیٹرک آرگویلو تھے. وہ فلسطینی جدوجہد کو عالمی نوآبادیاتی نظام کے خلاف اور سمرج دشمن کوششوں سے جڑا ہوا دیکھتی تھیں. حال ہی میں 2024 میں انہوں نے اپنے خیالات کی تصدیق کی. انہوں نے 7 اکتوبر کی کارروائی کو طویل قبضہ اور ظلم کا ایک ضروری تاریخی جواب قرار دیا. وہ اس بات پر زور دیتی رہتی ہیں کہ مسلح مزاحمت آزادی کا ایک بنیادی راستہ ہے جسے سیاسی اور سفارتی کوششوں کی حمایت حاصل ہو، جبکہ وہ اسرائیلی اقدامات کو نس کشی قرار دیتی ہیں. لیلا خالد کی شخصیت لامحالہ سخت مختلف ردموں جنم دیتی ہے. وہ فلسطینی تحریک آزادی سے ابھرنے والی سب سے زیادہ تقسیم کرنے والی شخصیت میں سے ایک ہیں. تصور میں یہ گہری تقسیم صرف ان کے انفرادی اقدامات کے بارے میں نہیں ہے
یہ فلسطین پر موجود وسیع تر گہرے جڑوں والے تنازع کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے گرد بیان کی جین والی کہانی ایک میدان جنگ ہے، مختلف تشریحات تاریخ، انصاف اور سیاسی تشدد کے جواز پر بنیادی اختلافات پر منحصر ہیں۔ ان مختلف نظریات کو سمجھنا جاری جدوجہد کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کی زندگی اور اقدامات اس تنازع پر کسی کے موقف کے لیے ایک کسوٹی کا کام کرتے ہیں۔ بہت سے فلسطینیین اور ان کے بین الاقوامی حمایتیوں کے لیے لیلہ خالد ایک ہیرو ہیں۔ انہیں ایک بہادر آزادی کی مجاہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ ان کے اقدامات کو دہائیوں کے قبضۂ بے دخلی اور منظم ظلم کا ایک جائز جواب سمجھتے ہیں۔ اس بیان میں وہ ایک بہت بڑی فوجی تک کے خلاف سرکشی کی مثال ہیں۔ ان کا انتہائی خطرات مول لینے کا جذبہ ان کے عوام کی آزادی کے لیے ان کی مستقل وابستگی کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے لیے وہ علامات والی تصویر لچک اور خاموش نہ رہنے سے انکار کی علامات ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ جب انصاف کے تمام پرامن راستے بند ہو جائیں تو مظلوم عوام کو مزاحمت کرنے کا حق ہے، چاہے مسلح جدوجہد کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس اسرائیل، اس کے اتحادیوں اور مغربی دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے خالد بلا شبہ ایک دہشت گرد ہیں۔ ان کے طیاروں کے اغوا کو مجرمانہ کارروائیاں قرار دیا جاتا ہے جنہوں نے بے گناہ شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ یہ نقطۂ نظر ایسے حربوں میں موجود خوف اور تشدد پر زور دیتا ہے۔ ہوائی سیکیورٹی سے متعلق بین الاقوامی قوانین اور معیارات کا حوالہ دے کر ان کے طریقوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے کوئی بھی سیاسی مقصد ایسے اقدامات کا جواز پیش نہیں کر سکتا جو شہریوں کو نشانہ بنائیں یا اس طرح بین الاقوامی نظم و ضبط کو درہم برہم کریں۔ ان کی تصویر فلسطینی جنگجو پسندی کے سمجھے جانے والے خطرے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دہشت گرد کا لیبل انہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی مزاحمتی تحریک کے مسلح داروں کو غیر مستند قرار دینے کا کام کرتا ہے۔ بالآخر لیلہ خالد کی میراث متنازع رہتی ہے جو اسرائیلی فلسطینی تنازع کی لا ینحل نوعیت کی عکاسی کرتی ہے۔ انہیں ایک بہادر آزادی کی مجاہد یا ایک خطرناک دہشت گرد کے طور پر دیکھنا زیادہ تر کسی کے سیاسی ڈھانچے اور تاریخی سمجھ پر منحصر ہے۔ ان کی زندگی ان مایوس کن اقدامات کو اجاگر کرتی ہے جو طویل ناانصافی اور بے وطنی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب وہ 2024 میں اپنی وکالت جاری رکھتی ہیں، وینزویلا میں کمیونز کا دورہ کرتی ہیں اور نکاراگوا میں انقلابی سالگرہوں پر تقریر کرتی ہیں، ان کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ وہ قبضے کے خلاف مزاحمت کے حق پر اصرار کرتی ہیں۔ ان کے اقدامات پر بحث در حقیقت قومی آزادی کی جدوجہد کے تناظر میں مزاحمت اور دہشت گردی کی اصل تعریف پر